اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام صدق الله العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 46 اور 47 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے رکوع نمبر 19 میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ محبوب آپ سب لوگوں کو ڈر سنائیں اس دن کا جس دن عذاب آنے والا ہے، اور پھر کہنے والے کہیں گے، ظالم جو ہیں، کافر، بتوں کا پوجنے والے، اے ہمارے رب ہمیں کچھ مہلت دے دے، تھوڑا ٹائم دے دے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم تیری دعوت کو قبول کریں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کی غلامی کر لیں۔ کہا جائے گا، کیا تم قسمیں نہیں کھاتے تھے دنیا میں؟ قسمیں اٹھا کے کہتے تھے ہمارا جو اس وقت طاقت کا حال ہے یہ بدلنے والا نہیں ہے، یہ دنیا میں ہمیں جو کچھ نعمتیں ملی ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی، ان کو زوال نہیں آئے گا۔ اور پھر اے موجودہ کافرو، تم ان لوگوں کے ٹھکانوں میں رہے ہو، جا کے دیکھا ہے چل پھر کے تم نے ان کے ٹھکانوں کو جن پر عذاب آیا تھا، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے، نبیوں کی مخالفت کی، ان پر عذاب آ گئے، دنیا میں بڑے بڑے عذاب آئے ان پر، اور تم جانتے ہو، تمہارے اوپر خوب واضح ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اور ہم نے مثالیں دے دے کے تمہیں سمجھایا بھی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کفار مکہ نے نبی کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دین حق کو مٹانے کے لیے بڑی سازشیں کی، حضور کو شہید کرنے کے لیے، یا قید بند کرنے کے لیے، یا ملک سے نکالنے کے لیے کوششیں کی، سازشیں کی انہوں نے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، انہوں نے اپنی چالیں چلی جو چل سکے تھے، لیکن عند اللہ مکرہم، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے مکر کا تول، اس کا جواب موجود ہے، اس کا بدلہ، اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہے ان کے سارے مکر، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں سارے ان کے چالیں، اور وہ ایسی چالیں چلتے تھے، ایسی ان کی مکر و فریب کی چالیں ہوتی تھیں کہ اگر پہاڑوں کو بھی ہٹایا جائے تو ہٹ جائیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں یہی معنی ہے کہ ایسی چالیں تھیں، ایسے مکر و فریب تھے ان کے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی چالوں کو ختم کر دیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہاڑوں سے مراد نبی کریم علیہ السلام کا نبوت کا اعلان، شرک مطہرہ کے احکامات، قرآن کریم کا عظمت و شان، یہ پہاڑ ہیں جن کو وہ مٹانا چاہتے تھے، ہٹانا چاہتے تھے، لیکن وہ نہ ہٹا سکے۔ اللہ کریم نے اپنے نبیوں سے اور نبیوں کے ذریعے ایمان والوں سے وعدہ کیا کہ تمہیں کامیاب کرے گا، کافروں کو ختم کر کے ان کی جگہ تمہیں حکومت، سلطنت، زمین کا مالک بنائے گا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، تو یہ گمان نہ کرو اللہ کوئی اپنے وعدے کے خلاف کرے گا۔
اپنے رسولوں سے جو وعدے کیے. اللہ تو کسی کے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا جس سے وعدہ کرتا ہے. اس سے سچا وعدے کا کون ہو سکتا ہے؟ ہمیں کچھ رسولوں سے وعدہ کیا اس نے کہ تمہیں کامیاب کرے گا، تمہاری شریعتوں کو چلائے گا اور تمہارے مخالفوں کو ختم کر کے ان کی جگہ تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو لائے گا. اس کے وعدے ہیں. تو یہ کوئی گمان نہ کرے، خیال نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرے گا یا اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو سکے گا، بلکہ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے، قدرت والا ہے، اختیار والا ہے، طاقت والا ہے اور انتقام بھی لینے والا ہے. کس سے؟ جو اس کے غلاموں، اس کے بندوں، اس کے نبیوں سے زیادتی کرے گا، اللہ اس کا بدلہ لے گا. اللہ کے اس پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں جو ان سے دشمنی رکھے، اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھتا ہے. عاد علی ولین قد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. تو یہ اللہ کے ولی ہیں. نبی بھی ولی ہے سارے کے سارے، نبیوں کے ماننے والے پھر صحابہ کرام سارے کے سارے ولی ہیں. تو ان کے ساتھ دشمنی، ان کے ساتھ مخالفت یہ ہے اللہ تعالیٰ کے جل شانہ کے ساتھ مخالفت ہے اور وہ بدلہ لینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم مرد والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.